بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کیوں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدق دل سے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے، بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ تفسیر ساوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 914 پر موجود ہے۔ اس قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ نہیں لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آرے آئی تو وہ ڈوبتو میں رہ گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرق ہوتا دیکھ کر نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ رنج پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ بیٹا آپ کا نہیں، آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف فرما رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 916 پر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو وہ مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں، نادان نہ بن۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو وہ مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ریاکار ہو جاؤں گا۔ تو مزید